الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سید محمد باقر الصدر نجف اشرف کے اس عظیم علمی خانوادے کے فرد تھے جس میں ہر دور میں باعمل، فعال اور انقلابی علماء پیدا ہوتے رہے ہیں۔ عمر مبارک شہادت کے وقت 47 برس سے زیادہ نہیں تھی اور اس مختصر سی عمر میں تالیف، تحقیق، تدوین اور قیادت جیسے تمام فرائض انجام دے دیے تھے۔ حالات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ 2-4 صدیوں میں عالم اسلام میں اتنا ذہین، دانشمند، مفکر اور باصلاحیت انسان نہیں پیدا ہوا۔ آیت اللہ صدر نے سب سے پہلے علم اصول میں تحقیقی کتاب پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اور تقریباً 20-21 سال کی عمر میں ایک ایسی کتاب پیش کر دی جسے دیکھ کر اس دور کے بزرگ علماء دنگ رہ گئے اور آپ کی صلاحیت کے قائل ہو گئے۔ علم اصول کے بعد آپ نے دیگر جدید علوم کی طرف توجہ دی اور 25-26 سال کی عمر میں فلسفتنا نام کی مفصل کتاب فلسفہ جدید میں پیش کر دی، جس میں اشتراکیت اور مادیت کی تاریخ کے تارپود بکھیر دیے اور فلسفہ اسلام کی حقانیت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ علماء اسلام نے آپ کو 14 صدیوں میں چوتھا مسلمان فلسفی قرار دیا ہے۔ فلسفے کے بعد اقتصادیات کے میدان میں قدم رکھا اور اقتصادنا کے نام سے 2 جلدوں میں مفصل کتاب تصنیف کر دی، جس میں ایک جلد میں اقتصادی نظریات پر تنقید کی اور دوسری جلد میں اسلامی اقتصادیات کا خاکہ پیش کیا۔ معاشیات کے بعد آپ نے علم منطق کی طرف توجہ دی اور کلاسیکل منطق کا ایک باب استقرا جو ارسطو کے زمانے سے تشنہ تحقیق چلا آ رہا تھا، اس کے جملہ مسائل کی اثر نو تدوین کی اور ایسے حقائق کی طرف توجہ دلائی جن کی طرف صدیوں سے کوئی ذہن متوجہ نہیں تھا یا ان کی تفصیلات مرتب کرنے سے قاصر تھا۔ منطق، فلسفہ، معاشیات کی ترتیب و تدوین کے بعد آپ نے نجف اشرف کی علمی درسگاہ حوزہ علمیہ کی قیادت سنبھالی اور اس کی ترتیب و تنظیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کا خیال تھا کہ قدیم علوم یا قدیم انداز تعلیم جدید عصری تقاضوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ درسی کتابوں کی اثر نو ترتیب و تدوین ضروری ہے، ورنہ علوم قدیم مردہ ہو جائیں گے یا جدید نسل ان سے بیزار ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں پہلے المعالم الجدیدہ کے نام سے ایک کتاب تالیف کی، جس میں قدیم کتاب معالم الاصول کی تہذیب و تدوین کی۔ اس کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ یہ طریقہ تقلیدی ہے اور اس طرح ذہن روایتی انداز تعلیم سے بے نیاز نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ علم اصول فقہ میں ایک مکمل کتاب تالیف کی جو گزشتہ تمام درسی کتابوں کی بدل بن گئی اور ایک ایسے انداز سے گفتگو کی جسے آج کا ذہن محسوس بھی کر لے اور اس سے انس بھی پیدا کر سکے۔ علم اصول کی تشکیل جدید کے بعد آپ نے علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی اور مشہور زمانہ کتاب العروۃ الوثقی کی جدید ترین شرح کا کام شروع کر دیا۔ اس کتاب کی شرح لکھنا جس قدر آسان ہے اسی قدر مشکل بھی۔ آسان اس لیے کہ متعدد شرحیں لکھی جا چکی ہیں اور مشکل اس لیے کہ آیت اللہ صدر کا مزاج روایتی اور تقلیدی نہ تھا۔ وہ اس وقت تک قلم اٹھاتے ہی نہ تھے جب تک جدید افکار و اسالیب کا ایک ذخیرہ فراہم نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اس شرح میں بھی فقہ کی تشکیل جدید کی راہ ہموار کی۔ کاش یہ شرح مکمل ہو جاتی تو 20ویں صدی کا ایک نادر تحفہ تصور کی جاتی، مگر مقدر نے ساتھ نہ دیا اور عالم اسلام اس علمی ذخیرے سے محروم رہ گیا۔ فقہ و اصول کی تصنیف و تالیف کے ساتھ ایک بڑا کام رسالہ عملیہ کی ترتیب کا ہوتا ہے، جسے مرجعیت اور عالمیت کے فرائض میں شمار کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے مرجع وقت اپنے مقلدین کو اپنے افکار و احکام سے باخبر کرتا ہے۔ علماء اعلام نے اس راہ میں بھی بڑی کاوش کی ہے اور کافی دیدہ ریزی سے کام لیا ہے، لیکن جس انداز سے آیت اللہ صدر نے اپنا رسالہ عملیہ مرتب کیا ہے اس کی مثال رسائل کی تاریخ میں ناممکن ہے۔ ان اہم علمی کارناموں کے علاوہ امت اسلامیہ کی رہنمائی اور اس کی مشکلات کی چارہ سازی آپ کا مخصوص شعار رہا ہے۔ آپ کی ذات بابرکات کی وجہ سے پورے عالم اسلام کو اطمینان تھا کہ جو مشکل سامنے آئے گی سید باقر الصدر سے حل کرا لیا جائے گا۔ سعودی حکومت نے بھی سود کے ایک اہم مسئلے پر آپ ہی سے رجوع کیا اور آپ نے اپنے ایک عزیز ترین شاگرد کو کانفرنس میں بھیج کر مسئلے کو حل کر دیا۔ قومی سطح پر انقلابی اقدامات آپ کے مزاج میں داخل تھے۔ آپ کسی ایسے مذہب کے قائل نہ تھے جس میں صرف جمود اور روایت پرستی ہو اور اس کے علاوہ امت کی زندگی اور بندگی کی کوئی فکر نہ ہو۔ آپ نے مذہب کو فعال طاقت اور مذہبی انسان کو ایک مرد مجاہد تسلیم کیا۔ چنانچہ اکثر فرمایا کرتے کہ قوم کو عملی اسلام سے روشناس کرانا اور مذہب کی تحریک و ترویج عالم دین کا فرض ہے، چاہے اس راہ میں جس قدر بھی زحمتیں برداشت کرنا پڑیں۔ عراق، ایران، لبنان، کویت، خلیج، لندن وغیرہ کے مختلف شہروں میں آپ کے وکلاء اور آپ کے تربیت کردہ افراد موجود تھے اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے
مذہب کی خدمت کر رہے تھے، لیکن شیاطین زمانہ اولاد آدم کو کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں؟ عراق کی ظالم جلاد اور لامذہب حکومت سے یہ کارنامے نہ دیکھے گئے اور وہ مدتوں بہانے تلاش کرتی رہی۔ چند مرتبہ تصنیف و تالیف کو بہانہ قرار دے کر گرفتار کیا اور تکالیف پہنچائیں، اور آخر میں انقلابی خطرے کا بہانہ قائم کر کے آپ کی شمع حیات کو خاموش کر دیا۔ آپ سے پہلے آپ کے چند شاگرد اور نمائندے جام شہادت نوش کر چکے، اور اب آپ بھی اپنے سپاہیوں سے جا ملے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی ہمشیرہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کی تصانیف نے عورتوں کو نیا اسلامی شعور دیا اور باسیت کی لامذہب تحریک کو متزلزل کر دیا۔ آپ کی شمع حیات خاموش ہو چکی ہے، لیکن شمع علم و عرفان اور شمع ایمان و علم آج بھی جگمگا رہی ہے اور انشاءاللہ جگمگاتی رہے گی۔ آپ کی آغوش تربیت کا ہر پروردہ مذہب کی راہ میں جام شہادت پینے کا منتظر ہے اور دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں یہ سعادت کسے نصیب ہو۔ اس کیسٹ میں ہم شہید سید محمد باقر الصدر کا ایک درس بعنوان حب دنیا نظر قارئین کر رہے ہیں اور خداوند متعال سے توفیقات میں اضافے کے خواہش مند۔ وننصرف الآن من منطقة الفكر إلى منطقة القلب. محترم قارئین، آج ہم ذرا فکر کی دنیا سے نکل کر دل کی دنیا میں اور عقل کی وادی سے چل کر وجدان کی وادی میں قدم رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چند لمحہ عقل کے ساتھ نہیں، فقط دل اور فقط وجدان کے ساتھ بسر کریں، اس لیے کہ آج تک تو ہم اپنے افکار اور اپنی عقلوں کو قرآن کی میزان میں تولتے اور اس سے ملا کر دیکھتے تھے کہ آیا یہ قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں، مگر آج یہ چاہتے ہیں کہ فکر اور عقل کے بجائے اپنے دلوں کو قرآن کے سامنے پیش کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا دل کس سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت کیا ہے، اور کس کی ہے جسے ہمارا دل اپنا مرکز و محور بنائے ہوئے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایک دل میں دو متضاد محبتیں جمع نہیں کرتا۔ دو محبوب ایک دل کا مرکز نہیں بن سکتے۔ ہمارے دل میں یا تو اللہ کی محبت ہی کو مرکزیت حاصل ہوگی یا دنیا کی محبت کو۔ یہ ممکن نہیں کہ حب اللہ اور حب دنیا دونوں ہمارے دل کے محور قرار پائیں۔ یہ محال ہے کہ دو متضاد محبتیں ایک دل میں جمع ہوں۔ آئیے اب ہم لوگ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ذرا اپنے دل کے گوشے میں جھانک کر دیکھیں کہ اس میں اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت۔ اگر اس میں اللہ کی محبت ہے تو اسے اور بڑھائیں، اس میں اور گہرائی پیدا کریں، اس کو اور مستحکم اور استوار کریں، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس میں دنیا کی محبت ہے تو کوشش کریں کہ اس وبال اور اس مہلک مرض سے جلد نجات حاصل کریں۔ یاد رہے کہ انسان کے دل میں جو محبت بھی جاگزیں ہوتی ہے وہ دو درجوں میں سے کسی ایک درجے کی ضرور ہوتی ہے۔ زدنا ذلك تعميقا وتلصيقا وإن كانت نعوذ بالله تعيش حب الدنيا حاولنا أن نتخلص من هذا الداء الوبيل من هذا المرض المهلك. إن كل حب يستقطب قلب الإنسان من هذا المرض المهلك. إن كل حب يستقطب قلب الإنسان يتخذ إحدى صيغتين وإحدى درجتين. الدرجة الأولى أن يشكل هذا الحب محورا وقاعدة. پہلے درجے پر انسان کے دل میں بنیادی طور پر جو محبت ہے وہ اس کے شعور و ادراک، اس کی آرزوؤں اور خواہشات کے لیے ایک محور کی طرح ہے، مگر کبھی کبھی انسان اپنے اس محور سے ہٹ کر، اس بنیاد سے اپنی توجہ ہٹا کر ایک محدود حد تک اپنی ضروریات زندگی کے حصول میں مشغول رہتا ہے، اور پھر اس سے فراغت حاصل کر کے جلد ہی اپنے اس محور اور مرکز کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یعنی وہ بات کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے اور اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، مگر ثانوی حیثیت سے، اور اصل محبت اس کے دل میں قائم و دائم رہتی ہے۔ یہ ہے محبت کا پہلا درجہ۔ محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے
کہ یہ محبت انسان کے پورے وجدان، پورے احساسات اور پورے جذبات پر اس طرح چھا جائے کہ کوئی کام، کوئی شغل، کوئی بات انسان کی توجہ کو اس مرکز و محور سے نہ ہٹا سکے، یعنی ہر لمحہ اس کو اپنا محبوب یاد رہے، جدھر نگاہ اٹھاتا ہو محبوب کی تصویر سامنے ہو، جدھر رخ کرتا ہو ادھر ہی یہ قبلہ اس کے سامنے ہو، ہر شے میں اس کی تصویر اور ہر کام میں اس کا دھیان رہے۔ اب خواہ اس محبت کا تعلق حب اللہ سے ہو یا حب دنیا سے، یہ دونوں درجے حب اللہ میں بھی پائے جاتے ہیں اور حب دنیا میں بھی۔ الله سبحانه وتعالى الحب الشريف لله المحور يتخذ هاتين الدرجتين. الدرجة الأولى يتخذها في نفوس المؤمنين الصالحين. اللہ تعالیٰ کی پرشرف اور باعث ناز محبت کے دونوں درجوں میں سے پہلے درجے کی محبت ان مومنین صالحین کے دلوں میں مرکوز ہے جنہوں نے اپنے دلوں کو دنیا فانی کی آلائشوں سے پاک رکھا ہے اور اپنی تمام آرزوؤں، تمناؤں، اپنے تمام جذبات و احساسات، اپنے تمام شعور و ادراک کے لیے حب اللہ کو مرکز و محور قرار دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، مباح مال و دولت کماتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر جب ذرا اپنے کاموں سے فرصت پاتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس مرکز و محور کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں قائم و دائم ہے۔ اللہ کی محبت کا دوسرا درجہ صرف اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کا حصہ ہے اور وہی اس محبت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شرف کہ جن سے تمسک کا شرف ہم لوگوں کو حاصل ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ اس عظیم انسان نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ، اس کے آگے، اس کے پیچھے اور اس کے اندر صرف اللہ ہی نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ صرف اس لیے کہ اللہ کی محبت آپ کے عظیم قلب پر اس درجہ چھائی ہوئی تھی کہ وہ اپنے علاوہ کسی دوسری شے کو دیکھنے ہی نہ دیتی تھی۔ یعنی جب وہ کسی شخص کو دیکھتے تو اس نظر سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، جب کسی نعمت موجودہ کو دیکھتے تو اس نگاہ سے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ یہ ہے اللہ سے محبت کے معنی اور یہ ہے ان کا ابدی اور دائمی رابطہ کہ ہر شے میں، ہر شے کے پہلے، ہر شے کے بعد اور ہر شے کے ساتھ اس کا جلوہ مجسم ہو کر سامنے آ جائے۔ اللہ کی محبت آپ کی آرزوؤں، آپ کی نگاہوں اور آپ کے شعور و ادراک پر اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ وہ اس امر کی اجازت ہی نہ دیتی تھی کہ آپ اپنے محبوب یکتا و اکمل کا کسی اور شخص یا چیز کو شریک نظر بنائیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی شخص یا کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے۔ یہ اللہ کی محبت کی قسموں میں سے دوسری قسم یا اس کے درجوں میں سے دوسرا درجہ ہے۔ حب الدنيا يتخذ درجتين. الدرجة الأولى أن يكون حب الدنيا محورا للإنسان قاعدة. یہ دونوں قسمیں اور یہی دونوں درجے حب دنیا میں بھی ہیں جو حسب قول رسول اکرم ہر برائی کی جڑ ہے۔ ان دونوں درجوں میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ حب دنیا انسان کے دل میں اس کے تمام اعمال و افعال کا مرکز و محور بن کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اپنے ہر کام میں دنیاوی مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کام میں فائدہ ہے تو کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تو نہیں کرتا۔ دیکھتا ہے کہ اس موقع پر بولنے میں فائدہ ہے تو بولتا ہے، اور اگر خاموش رہنے میں فائدہ ہے تو خاموش و ساکت رہتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ عبادت کرنے میں کسی قسم کا فائدہ ہے تو کرتا ہے، ورنہ تساہل سے کام لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کر آخرت کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، مگر جب اس سے فرصت پاتا ہے تو فوراً اپنے مرکز و محور یعنی حب دنیا کے گرد گھومنے لگتا ہے، اور اس شیطان، اس حب دنیا کی صدائیں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی ہیں اور وہ بے ساختہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حب دنیا کا پہلا درجہ۔ من هذا المرض الوبيل فهي الدرجة المهلكة حينما اب رہا اس حب دنیا، اس وبال جان اور اس مہلک مرض کا دوسرا درجہ، تو یہ اس وقت مہلک مرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے جب دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اپنے سے باہر دیکھنے کا ہر دریچہ اور ہر روزن بند کر دیتی ہے، اور انسان کو سوائے دنیا کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح
کہ جیسے حضرت سید الموحدین امیر المومنین کے ساتھ اللہ کی محبت نے کیا تھا کہ آپ جس چیز کو دیکھتے اس میں اور اس کے گرد و پیش آپ کو اللہ ہی نظر آتا۔ حب دنیا کا دوسرا درجہ انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ جب وہ کسی شے کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ، اس کے قبل، اس کے بعد اور اس کے اندر اس کو صرف دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ اعمال صالح بھی اس کے نزدیک اعمال صالح نہیں رہ جاتے، ان کو بھی وہ دنیاوی کاروبار ہی سمجھتا ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ دینی درس و تدریس سب اس کی نظر میں بدلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی نظر میں ہر طرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ دنیا کے سوا کچھ اور دیکھ سکے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ کام کروں تو مجھے کیا ملے گا، حالانکہ اگر ملا بھی تو مٹھی بھر یا کوئی ممتاز عہدہ اور منصب جو گنتی کے چند دن اس کے پاس رہے گا۔ یہ ہے حب دنیا کا دوسرا درجہ۔ اگر حب دنیا کے یہ دونوں درجے مہلک ہوں، مگر ان میں دوسرا درجہ پہلے درجے سے کہیں زیادہ مہلک ہے۔ هذه هي الدرجة الثانية وكل من الدرجتين مهلكة، والدرجة الثانية أشد هلكة من الدرجة الأولى، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: الدنيا كماء البحر، من شرب منها من ازداد شربا من ماء البحر ازداد عطشا كلما شرب اكثر۔ اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: دنیا کیا ہے؟ جیسے سمندر کا پانی کہ اسے جتنا زیادہ پیو گے اتنی ہی زیادہ پیاس بڑھے گی، لہذا کسی کا یہ کہنا بیجا ہے کہ ابھی تو ہم تھوڑی دنیا کما لیں پھر اسے چھوڑ دیں گے، یا ابھی تو ہم کوئی جاہو منصب حاصل کر لیں پھر اسے خیر بات کہہ کے اللہ والے بن جائیں گے، اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں۔ آپ جتنی دنیا کمائیں گے آپ کی پیاس بڑھتی ہی چلی جائے گی، آپ جس قدر جاہو منصب حاصل کرتے جائیں گے آپ کی حرص و طمع بڑھتی ہی جائے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ بلند منصب و مقام کی خواہش کرتے جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا سمندر کا پانی ہے، دنیا ہر برائی کی جڑ ہے۔ وأكبر همه الدنيا فليس له من الله شيء. هذا الكلام يعني قطع فليس له من الله شيء. هذا الكلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح اٹھتے ہی طلب دنیا کو سب سے زیادہ اہمیت و اولیت دیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں۔ اس حدیث رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، اللہ سے اب اس کا کوئی رابطہ اور واسطہ نہیں رہ گیا، اور پھر وہی بات کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ کیوں اور کس طرح؟ وہ اس طرح کہ حب دنیا مقصد نماز، مقصد روزہ، بلکہ ہر عبادت کے مقصد کو ختم کر دیتی ہے، اور واقعاً جب کسی انسان کے دل پر دنیا کی محبت چھا جائے تو پھر ان عبادات کا مفہوم ہی کیا رہ جاتا ہے۔ آئندہ ہمیں اور آپ دونوں کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے سلوک کیا کہ جسے ہم قابل مواخذہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، انہوں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، مگر سب نے نہیں تو کم از کم اکثر نے تو یہ سب کام نہیں کیے، مگر اس کے باوجود ان کی ان نمازوں کی، ان کے ان روزوں کی، ان کے اس شراب نوشی سے اجتناب کی کیا قیمت، جبکہ دنیا کی محبت و حرص و لالچ سے ان کے دل لبریز تھے۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ ان کی نماز کی کیا قیمت ہے، حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا شمار سابقین اسلام میں ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت اسلام لائے جب سارے لوگ کافر و مشرک تھے۔ انہوں نے درسگاہ نبوت میں تربیت پائی، وحی کے ساتھ زندگی بسر کی، قرآن کے ساتھ زندگی گزار دی، مگر انہوں نے کیا کیا چالیں نہ چلیں، کیا کیا عیاریاں نہ دکھائیں۔ جس وقت اللہ نے مسلمانوں کو بلاد قیصر و کسرا پر فتح دی اور ان کے خزانے ہاتھ لگے تو اس مرد مسکین صورت نے کیا کیا چالاکیاں نہ دکھائیں۔ ان کا دل حب دنیا سے لبریز تھا، اگرچہ وہ نماز پڑھتے تھے، اگرچہ وہ روزہ رکھتے تھے،
مگر ان کے دل کا پیمانہ حب دنیا سے چھلک رہا تھا، خصوصاً اس وقت جب وہ حضرت علی اور حضرت عثمان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ طے کرنے کے لیے اٹھے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی۔ مگر ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر یہ خلافت حضرت علی کو دے دی جائے تو یہ مسلمانوں کو ابدی سعادت مندی سے نوازیں گے، اور وہ جس وقت حضرت عثمان کو خلافت سپرد کر رہے تھے یہ جانتے تھے کہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ وہ از خود بھی جانتے تھے، نیز انہوں نے یہ بات حضرت عمر سے بذات خود بھی سنی تھی، مگر افسوس کہ اس انتخاب کے وقت ان کے دل پر جب دنیا نے غلبہ کیا اور انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور حضرت علی کے اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو یوں ہی چھوڑ دیا جو اس انتظار میں کھلا تھا کہ دیکھیں کون اس ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا اور حضرت علی کو اس خلافت سے دور رکھا۔ آپ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے بہت بڑا گناہ کیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نماز چھوڑ دے، اس لیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بعد کے لیے خلیفہ بلا فصل بنایا تھا، اور یہ بالکل صحیح و درست ہے کہ حضرت علی کی ولایت اہم واجبات میں سے ہے، لیکن آپ حضرات ذرا دیر کے لیے فرض کر لیں، اس لیے کہ فرض محال نہیں ہوا کرتا کہ اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے نص نہ فرمائی ہوتی تو بھی کیا عبد الرحمن بن عوف کا یہ موقف قابل ہضم ہے؟ کیا عبد الرحمن بن عوف کا یہ موقف درست ہے؟ اگر ہم حضرت علی کے متعلق سارے نصوص رسول کو چھوڑ دیں، اگر حدیث ثقلین اور اس جیسی تمام حدیثوں کو بھی چھوڑ دیں اور صرف حب اللہ اور حب الدنیا ہی کو معیار قرار دیں، صرف اسلام دوستی کو سامنے رکھیں، صرف غیرت دین اور غیرت مسلمین کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں، تو کیا عبد الرحمن ابن عوف کا یہ موقف اور یہ اقدام درست تھا کہ وہ علی جیسی ہستی کے ہاتھ پر تو بیعت نہ کریں، اور بیعت کریں تو اس کی جو اس بارے امانت کے اٹھانے کا لائق نہ ہو؟ یہاں مسئلہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے نص کے خلاف کیا، بلکہ یہاں مسئلہ ہے حب دنیا کا، یہاں مسئلہ ہے خیانت و امانت کا۔ دنیا کی محبت انسان کو اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کی دنیا سے محبت نے ان کی نماز، ان کے روزوں کو بے معنی کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اسلام کی ہر شے کے حقیقی مغز اور اس کے بہترین مقاصد کو مضبوط کر دیا۔ اگر دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے تو اللہ کی محبت ہر کمال کی جڑ ہے۔ اللہ کی محبت ہی ہے جو ہر حالت میں انسان کو کمال، عزت، شرف، استقامت اور قوت و قدرت عطا کرتی ہے۔ اللہ کی محبت ہی وہ ہے جس نے ان ساحروں کی کایا پلٹ دی اور انہیں سیدھے راستے پر لائی، اور انہوں نے فرعون کے روبرو انتہائی بے باکی سے کہہ دیا، النظافة، القدرة على مغالبة الضعف في كل الحالات. حب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل أولئك السحرة يتحولون إلى رواد على الطريق، فقالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كيف قالوا هكذا؟ لأن حب الله اشتعل في قلوبهم. انہوں نے فرعون کے روبرو انتہائی بے باکی سے کہا کہ تو جو جی چاہے فیصلہ کر، اس لیے کہ تو اس دنیاوی زندگی کے متعلق ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایسا کہنے کی جرأت انہیں کیوں اور کیسے ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کا شعلہ بھڑک اٹھا، اور انہوں نے پوری شجاعت اور بھرپور مردانگی کے ساتھ فرعون کو للکار کر کہہ دیا کہ تو کر لے جو فیصلہ کرنا چاہے، تو اگر کر سکتا ہے تو صرف اس چند روزہ حیات دنیاوی ہی کے لیے، آخرت کا فیصلہ تو ہمارا اللہ کرے گا۔ حب اللہ ہی وہ چیز ہے جس نے حضرت علی کو ہمیشہ شجاعت، بہادری اور دلیری کے مواقف پر ثابت قدم رکھا۔ یہ شجاعت و مردانگی علی علیہ السلام کی تھی، یہ درندوں کی شجاعت نہ تھی، یہ جنگلی شیروں کی شجاعت نہ تھی، یہ شجاعت ایمان کی شجاعت تھی، یہ حب اللہ کی شجاعت تھی۔ کیوں اور کس طرح؟ یہ اس طرح کہ ان کی شجاعت صرف میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلے کی شجاعت ہی نہ تھی، بلکہ وقت آنے پر انکار کی بھی شجاعت تھی، وقت آنے پر صبر کی بھی شجاعت تھی، اور پھر میدان جنگ اور میدان مقاتلہ میں تو حضرت علی کی شجاعت ایک مثل اعلیٰ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں کہ جب آپ کا سن مبارک تقریباً 60 سال کا تھا، آپ نے جنگ کے لیے کمر باندھی اور تنہا خوارج پر حملہ آور ہوئے اور 4000 کی فوج سے تنہا مقاتلہ و مجادلہ کیا، اور میدان جنگ میں اپنی شجاعت کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ کر دنیا کو دکھا دیا کہ ہمیں بوڑھا اور ناتوان نہ سمجھنا، ہم آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے۔
اس عمر اور اس سن میں آپ نے یہ کیسے کیا؟ یہ اس لیے کہ آپ محبت الہی سے سرشار تھے. آپ نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی کہ ادھر 4000 کی فوج ہے، ادھر میں تنہا ہوں. یہ تو تھی میدان جنگ میں آپ کی پیرانہ سالی کی شجاعت. آپ نے میدان صبر و سکوت میں بھی اپنی اعلیٰ ترین شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور اس سن و سال میں کیا جس سن میں صبر و سکوت بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یہ سن 11 ہجری کا زمانہ تھا. ابھی بڑھاپا شروع نہیں ہوا تھا، بھرپور شباب تھا، ہاتھوں میں طاقت، بدن میں جان تھی، جوانی کی امنگیں تھیں، دل میں شباب کی گرمی تھی. ایسے میں کوئی شخص اپنا حق چھینتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مگر اسلام نے یہ فرض عائد کر دیا کہ ضبط سے کام لو، تو ضبط کر لیا. اسلام نے کہہ دیا کہ علی صبر کرو، خاموش رہو، اور اس وقت تک خاموش رہو جب تک یہ لوگ دین اسلام کے ظاہری شعائر و آداب پر قائم ہیں. چنانچہ خاموش رہے، جذبات کو قابو میں رکھا، اور صبر و سکوت، برداشت و شجاعت کو کی اعلیٰ مثالیں پیش کی. علی کی شجاعت در حقیقت ایک ایسے مومن کی شجاعت تھی جو محبت الہی میں مست ہو. یہ کسی شیر و درندے کی شجاعت نہ تھی کہ فوراً چیرا پھاڑا اور درندگی پر اتر آیا. اس کے علاوہ آپ نے شجاعت کا اعلیٰ مظاہرہ اس انکار کے موقع پر بھی کیا جب اسی عبد الرحمن ابن عوف نے خلیفہ ثانی کے قتل کے بعد آپ کے سامنے بیعت کے لیے ایسی شرائط پیش کی جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف تھیں. اس عظیم انسان نے اس موقع پر کیا کیا؟ ہاں، اس عظیم انسان نے کہ جس کا دل پھونک رہا تھا مگر اپنے نفس کے لیے نہیں. چنانچہ یہی ہستی اپنے خطبہ شفقیہ میں کہتی ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے نے قمیض خلافت زبردستی اپنے جسم پر چڑھا لی جبکہ وہ اس کے ناپ کی نہ تھی. اس کو معلوم تھا کہ خلافت کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو چکی کے پاٹ کو چکی کے درمیانی کیل سے ہوتا ہے. یہ اس انسان کا قول ہے کہ جس کا دل کباب ہو رہا تھا کہ خلافت غلط ہاتھوں میں گئی. اور واقعاً اگر کوئی شخص آپ کے خطبے کے صرف انہی فقرات و جملات کو دیکھے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ انسان خلافت و اقتدار کا حد درجہ حریص ہے. لیکن جب بذات خود انسان کے سامنے خلافت پیش کی گئی، جب دنیاوی ریاست و حکومت پیش کی گئی، تو اسی انسان نے اس کو ٹھوکر مار دی. اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس پیشکش میں کتاب خدا اور سنت رسول کے خلاف شرائط رکھ دی گئی تھیں. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل جو غم و اندوہ میں مبتلا تھا تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے. یہ تھی اس عظیم انسان کی شجاعت، یعنی جنگ و مقاتلے کے وقت بھی جدال و قتال کر کے شجاعت دکھائی، صبر کے دن بھی صبر و سکوت کا مظاہرہ کر کے شجاعت دکھائی، اور انکار کے دن بھی انکار کر کے شجاعت کا مظاہرہ کیا. در حقیقت یہ شجاعت علی کے دل میں محبت الہی نے پیدا کی تھی. یہ محض اللہ کے وجود کے اعتقاد نے نہیں پیدا کی، اس لیے کہ یہ اعتقاد تو وہ ہے کہ جس میں ان کے ساتھ بہت سے فلاسفہ بھی شریک ہیں. ارسطو بھی خدا کے وجود کا معتقد تھا، افلاطون بھی خدا کے وجود کا اعتقاد رکھتا تھا، فارابی بھی خدا کے وجود کا قائل تھا. مگر ان لوگوں نے انسانیت کے لیے کیا کیا؟ ان لوگوں نے دین اور دنیا کے لیے کیا کیا؟ لہذا یہ صرف اللہ کے وجود کے اعتقاد کی بات نہیں بلکہ اللہ کے وجود کے اعتقاد کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت کی بھی بات ہے. اسی محبت الہی نے تو ایسے ایسے کردار تیار کیے. ہم طلباء علماء تو سب سے زیادہ اس امر کے سزاوار ہیں کہ دنیا کو ترک کر دیں، کیونکہ جب دنیا کی محبت سب کے لیے گناہ ہے تو ہم طلباء علوم دینیہ کے لیے تو سب سے زیادہ شدید گناہ ہے. یہ چیز جب اوروں کے لیے گناہ ہے تو ہمارے لیے صرف گناہ نہیں بلکہ زیادہ گناہ ہے. اس لیے اوروں سے زیادہ ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم سب سے پہلے اس سے پرہیز کریں، کیونکہ ہم لوگوں نے خود اپنے متعلق یہ طے کر لیا ہے کہ ہم آخرت کے راستے کی رہنمائی کریں گے. ایسی صورت میں اس دنیا کے اندر ہمارا مقصد، اس دنیا کے اندر ہمارا فریضہ کیا رہنا چاہیے؟ واقعاً اگر آج آپ سے کوئی شخص پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد وجود کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی تو کہیں گے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ لوگوں کو آخرت سے مربوط کر دیں، ان کی دنیا کو آخرت سے، عالم غیب سے اور اللہ سے وابستہ کر دیں. جب یہ ارادہ ہے تو پھر خود آپ اپنی دنیا کو آخرت سے کیسے کاٹ دیں گے؟ اور جب آپ کی دنیا آخرت سے کٹ گئی تو پھر تو آپ لوگ دنیا کو اپنی دنیا ہی سے وابستہ کریں گے، آخرت سے تو نہیں کریں گے. پھر ایسی صورت میں تو آپ رہبر کے بدلے رہزن بن جائیں گے. مگر کس راہ کے رہزن؟ ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیانی راستے کے رہزن نہیں بلکہ اللہ کے راستے کے رہزن. سن لیجئے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور ہم لوگ اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں.
ہم لوگ اس کی طرف رہنمائی کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم اس راہ میں لوگوں کی دستگیری کریں۔ اگر ہم نے اس راستے کے دروازے کو بند کر دیا، اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہیں، ہم یوم قیامت اور بندوں کے درمیان حاجب بن رہے ہیں۔ عام طور پر تو یہ ہے کہ جس شخص کے دل پر حب دنیا چھائی وہ ہلاک ہوگا، مگر طالبان علم دین یعنی ہم لوگوں کے دلوں پر اگر حب دنیا چھائی تو نہ صرف یہ کہ ہم لوگ ہلاک ہوں گے بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے اس امر کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم بندوں کو اللہ سے مربوط رکھیں گے۔ پھر حب دنیا کی صورت میں اللہ کو ہمارے دلوں میں کہاں جگہ ہوگی؟ لہذا ہم لوگ اللہ سے بندوں کا رابطہ قائم نہ کر سکیں گے۔ ہم لوگوں کو تو بدرجہ اولا ان مہلکوں سے اجتناب برتنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم انبیاء اور ائمہ طاہرین اور اولیاء کرام کے وارث ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محمد و علی و حسن و حسین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ اس باشرف نسبت کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ پھر یہ سنت ہم لوگوں کے موقف کو دوسروں سے زیادہ دقیق اور مشکل بنا دیتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ان حضرات کے اقوال و افعال کے حامل ہیں اور لوگوں سے زیادہ ان کے اقوال و افعال کے شناسہ ہیں۔ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا إنا معاشر الأنبياء لا نولث ذهبا ولا فضة ولا عقارا إنما نولث العلم والحكمة؟ رسول مقبول نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کا اصل ورثہ چاندی سونا یا مال و متاع نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کا ورثہ علم و حکمت ہے؟ کیا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگوں پر میری یہ امارت اور حکومت میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی مگر یہ کہ میں حق کو قائم کروں اور باطل کو ڈھا دوں؟ بتائیے، کیا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اور کیا اپنی تمام زندگی میں اس کی عملی تصویر نہیں پیش کی؟ حضرت علی اپنی پوری زندگی میں جو کام کرتے وہ اللہ کے لیے کرتے، انہوں نے کبھی اپنی دنیا کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور اگر حضرت علی علیہ السلام نے اپنی دنیا کے لیے کام کیے ہوتے تو یقین جانیے وہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بدقسمت اور بد نصیب شمار کیے جاتے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ حضرت علی بچپن ہی سے اپنی جان ہتھیلی پر لیے رہے، بچپن ہی سے اللہ کے رسول کے دین اور اللہ کے پیغام کا دفاع شروع کر دیا، اور ایک لہجہ کے لیے بھی اس میں کسی قسم کے تردد کا شکار نہ ہوئے، نہ کبھی موت کو کسی شمار میں لائے اور نہ کبھی زندگی کو۔ وہ ہمیشہ اپنا سر ہتھیلی پر لیے پھرے، سب سے زیادہ رسول کی اطاعت کی، رسول کی زندگی میں بھی اور رسول کی وفات کے بعد بھی سب سے زیادہ دین کی راہ میں کام کیا، سب سے زیادہ اسلام کی راہ میں سختیاں جھیلیں، مگر اس کا حاصل کیا ہوا؟ حضرت علی کو اس کا پھل کیا ملا؟ کیا اس عظیم انسان کو ہر معاملے سے دور نہیں رکھا گیا؟ کیا اس کو ایک عرصے تک خانہ نشین نہیں ہونا پڑا؟ کیا 1000 مہینے تک اس پر مسلمانوں کے ممبروں سے سب و شتم نہیں کیا گیا؟ اور وہ بھی ان ممبروں سے کہ جو اس کے جہاد، اس کے خون اور اس کی قربانیوں سے قائم ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے ممبروں سے ان پر سب سے زیادہ سب و ستم کیا گیا، تو پھر اب ان کو دنیا سے حاصل ہی کیا ہوا؟ کچھ نہیں، نہ مال، نہ دولت، نہ منصب، نہ جاگیر، نہ تقدیر۔ مگر اس کے برعکس جب ابن ملجم کی تلوار ان کے سر پر لگی تو اس عظیم امام نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ لقد فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب و کامران رہا۔ غور کیجئے، اگر حضرت علی نے دنیا کے لیے سب کام کیے ہوتے تو وہ کہتے کہ خدا کی قسم میں ناکام و نامراد رہا، اس لیے کہ میں اپنی پوری زندگی کی خدمات، اپنے پورے جہاد، اپنی تمام تر قربانیوں کے مقابلے میں اس دنیا سے کچھ حاصل نہ کر سکا۔ مگر چونکہ آپ نے یہ سب کام اللہ کے لیے کیے تھے، اس لیے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ لقد فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب و کامران رہا۔ اور آپ کا یہ فرمانا خدا کی قسم یہی سب سے بڑی گواہی ہے کہ آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا وہ خدا کے لیے کیا، اور اب وہ وقت آن پہنچا کہ لقاء الہی حاصل ہو۔ اب وہ لمحہ قریب ہے کہ علی جیسا بندہ اپنے خدا سے ملاقات کرے اور وہ اس کی تمام خدمات، تمام مصائب اور تمام شدائد کا پورا حساب کرے اور اس کا اجر عطا فرمائے۔ کیا امام علی مقام ایک اعلیٰ مثال نہیں؟ کیا ان کی زندگی سنت نہیں؟
کیا ہم لوگوں کے نزدیک مصادر تشریح کتاب و سنت نہیں؟ کیا سنت قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم نہیں؟ لہذا ہم لوگوں کے لیے لازم ہے کہ ہم حب دنیا سے دامن بچائیں، اس لیے کہ دنیا ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دنیا کیا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اندر خود کو غرق کر دیں، اور اس کے لیے ہم اللہ کی اس خوشنودی اور رضا کو، جو بہت بڑی چیز ہے، ترک کیے ہوئے ہیں۔ ایسی بڑی چیز کو ترک کیے ہوئے ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ میں سما سکتی ہے اور نہ کوئی کان اس کے سننے کی تاب لا سکتا ہے اور نہ کسی بشر کے وہم و گمان میں آ سکتی ہے۔ یہ دنیا، یہ ہماری دنیا تو محض وہم و خیال کا مجموعہ ہے، ساری وہم ہی وہم ہے، اور پھر ہماری دنیا تو غیروں کی دنیا سے بھی زیادہ وہم و خیال ہے۔ یہ ساری کی ساری اوہام کا مجموعہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ہمیں اس دنیا سے حاصل ہی کیا ہوتا ہے؟ بہت محدود مقدار۔ ہم لوگ ان لوگوں میں سے تو نہیں جو دنیا کا مال لوٹتے پھریں، جن کے ہمیں قصے سنائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ دنیا ہمارے سامنے جھکی پڑ رہی ہو، مگر اس کے باوجود ہم اس محدود و قلیل دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں۔ ہاں، ہارون رشید دنیا بہت بڑی دنیا تھی۔ ہم لوگ اسی ہارون رشید سے اپنی ذات کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہارون رشید ہے جسے ہم لوگ دن رات برا کہتے ہیں، اور اس لیے برا کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی محبت میں غرق تھا۔ مگر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے پاس کتنی دنیا تھی جس میں وہ غرق تھا؟ اس کے پاس کتنے قصر اور کتنے محل تھے جس میں وہ رہتا تھا؟ کتنی شان و شوکت اس کو حاصل تھی؟ اس کی خلافت و سلطنت دنیا کے کن کن گوشوں میں پھیلی ہوئی تھی؟ ہم لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ہارون رشید سے افضل ہیں، ہارون رشید سے زیادہ پرہیزگار ہیں، ہارون رشید سے زیادہ متقی ہیں۔ تعجب ہے، کیا ہم لوگ ہارون رشید کی دنیا پا جانے کے بعد یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور اے علی کی اولادوں، کیا ہارون رشید کی اتنی بڑی دنیا ہمیں حاصل ہوگی؟ نہیں، ہمارے پاس وہ دنیا کہاں۔ ہمیں تو بہت تھوڑی، بہت محدود، بالکل ٹمٹماتی ہوئی اور دھندی سی ایسی دنیا ملی جو جلد از جلد ختم ہو جائے گی اور بہت جلد زائل ہو جائے گی۔ اتنی بھی نہیں کہ انسان اس میں اپنے پاؤں پھیلا سکے جتنے کہ ہارون رشید نے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلائے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے بادلوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنو، جہاں جہاں تم جا کر برسو، وہاں وہاں سے ہمیں خراج ملنا چاہیے۔ اسی دنیا کی محبت میں اس نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کو قید میں ڈال دیا۔ اب بتائیے کہ کیا ہم لوگوں نے اس کا تجربہ کر لیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہارون رشید والی دولت آ جائے تو ہم حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو قید میں نہیں ڈالیں گے؟ کہیے، کیا ہم نے اپنی ذات کو آزمایا؟ کیا اپنے دل کو ٹٹولا ہے؟ کیا اس سے پوچھا ہے؟ میرے خیال میں ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ سوال کرے کہ اگر یہ حشمت و دولت اس کے ہاتھ آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ دنیا تو وہی ہارون رشید کی دنیا ہے کہ جس نے اسے موسیٰ بن جعفر کو قید کرنے پر ابھارا۔ کیا یہ دولت دنیا ہمارے سامنے کبھی رکھی گئی کہ جس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ہارون رشید سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہیں؟ ہماری دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کی ایک مسخ شدہ شکل ہے۔ ہمارے پاس دنیا نہیں بلکہ دنیا کا وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بس اگر کسی شے کی حقیقت ہے تو وہ صرف رضا الہی اور خوشنودی معبود کی ہے۔ ہم طلباء علوم دین میں سے ہر ایک اگر وہ دنیا کے لیے کام کر رہا ہے تو اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں، اس لیے کہ دنیا کے دروازے خصوصیت سے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں جس میں اس کے حاصل کرنے کی قابلیت ہو، جس کے پاس اس کے حصول کے امکانات ہوں، جس کے پاس دنیاوی سوجھ بوجھ ہو، اس کے حصول کی صلاحیت ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو واقعاً اس کے لیے دنیا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر ان تمام صلاحیتوں کے رکھتے ہوئے اس نے دنیا کے لیے کام کیا تو اس سے وہ خوش نصیب نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ بھی بد نصیب ترین انسان ہی سمجھا جائے گا، اس لیے
کہ چند دنوں میں یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اٹھائے گا. نہ دنیا طلب لوگوں کے پاس دنیا ہی رہ جائے گی اور نہ دین اور نہ آخرت. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کوشش و عمل کریں اور اپنے دلوں میں محبت دنیا کے بدلے محبت الہی کو جگہ دیں، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس ایسی کون سی بڑی دولت دنیا ہے جس سے ہم کو محبت ہو گئی ہے. ہمارے ائمہ علیہم السلام نے حب دنیا جیسے مرض کے علاج کے لیے یہ نسخہ بتایا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہیں، موت کا تذکرہ کرتے رہیں اور موت کو کبھی نہ بھولیں. ویسے تو ہم میں سے ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر شخص فنا ہونے والا ہے، مگر افسوس کہ خود اپنی موت کی تصویر کبھی اس کے سامنے نہیں آئی. وہ اپنی موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، حالانکہ حب دنیا کے صحیح علاج کا طریقہ ہی یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے. ہو سکتا ہے کہ 1 لمحہ یا 2 لمحہ ہی میں آ جائے. ہم میں سے ہر ایک کے کچھ ایسے دوست ضرور ہوں گے جو انتقال کر چکے، کچھ بھائی بہن تھے جو رحلت کر چکے اور اس دنیا سے کوچ کر کے دوسری دنیا میں پہنچ چکے. سوچنا چاہیے کہ میں جتنا جی چکا اس سے زیادہ میرا باپ بھی نہیں جیا. جتنی عمر اس وقت میری ہے اس سے زیادہ عمر میرے بھائی کو بھی نہیں ملی. لہٰذا اگر اس سن میں مجھے موت آ جائے جس سن میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا، یا اس سن میں موت آ جائے جس سن میں میرے بھائی کو موت آئی تھی، تو یہ بہت زیادہ قرین قیاس اور قرین عقل ہے. ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی نگاہ میں کچھ ایسے افراد ہوں گے، کچھ احباب ہوں گے جو رحلت پا چکے، کچھ اعزاء و اقارب ہوں گے جو انتقال کر چکے اور ان کی آرزوؤں اور تمناؤں میں سے کچھ بھی باقی نہ رہ سکا، سب پر خاک پڑ گئی. مگر یاد رہے کہ اگر ان لوگوں نے آخرت کے لیے عمل کیا ہے تو اس وقت وہ اس مالک دو جہاں کی بارگاہ میں اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، اور اگر انہوں نے دنیا کے لیے عمل کیا ہے تو وہ وہاں ہوں گے جہاں اپنے اعمال کے نتیجے میں ان کو ہونا چاہیے. یہ عبرت اور یہ سبق وہ ہے کہ جس کی ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، تاکہ ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اس کی یاد سے زندگی کی حرص نہیں رہ جاتی. اور اب ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ زندگی، یہ حیات کیا ہے؟ شاید فقط چند دن، شاید فقط چند مہینے، یا شاید چند سال. اور اسی کے لیے ہم یہ سارے دھندے کر رہے ہیں، اسی کی حرص کر رہے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ابھی بہت دن پڑے ہیں، ابھی تو ایک طویل زندگی بسر کرنی ہے. افسوس ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ گنتی کی 10 دن کی زندگی کو بچا رہے ہیں، کل 1 مہینہ یا 2 مہینہ کی زندگی کی حفاظت کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ ہم کتنی بے حقیقت چیز کا تحفظ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا بھی احساس نہیں کہ اس عرصے میں اس زندگی کے بچانے میں ہمارے اللہ اور ہمارے دین کی نگاہ میں ہم پر گناہوں کا کتنا بھاری بوجھ لادا جا رہا ہے. اور یہ اسی لیے تو لادا جا رہا ہے کہ ہم اپنے 10 دن کی یا 1 مہینے کی یا چند مہینوں کی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں. لیجئے، یہ ہماری معمولی سی گفتگو تھی جو ختم ہوئی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری روحوں کو آلودگی سے بچائے، ہم لوگوں کی ہمت بڑھائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے خوف سے بھر دے، اور اس امر کی توفیق دے کہ ہم اس کے قول کو سچا مان کر اس کی کتاب پر عمل کریں. السلام.